السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی کیا حال ہے؟ سب سے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 103 اور 104 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، اَنَّهُمْ، بے شک وہ، آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، البتہ ثواب پاتے، ثوابا، اس کا روٹ ورڈ ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، خیرٌ، خیارا، روٹ ورڈ ہے، خیر، بہتر، لو، کاش، کانو، ہوتے وہ، یعلمون، وہ جانتے، علم رکھتے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو، ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، رائنا، را، عین یا، روٹ ورڈ ہے، رائنا، رعایت کیجیے ہماری، وقولو، بلکہ کہو، انظرنا، نون ذرا نظر سے ہے، نظر کیجیے ہماری طرف، واسمعوا، اور سنا کرو، للکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جو جادو کرنے میں لگ گئے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، وہ جادو سیکھنے سکھانے میں لگ گئے ہاروت اور ماروت سے، تو انہی کا ذکر آگے ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ عِندَ اللّہ، البتہ اللہ کے ہاں جو اجر پاتے، خیرٌ، وہ بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو ایسے راستے چھوڑ کر جس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کس کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ اپنی اصلاح کی طرف، آمنو واتقوا، ایمان اور تقوی کے ذریعے، تقوی کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، لیکن یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ آخرت دنیا سے بہتر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو اصل علم کیا ہے؟ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی زندگی سے آخرت بہتر ہے، تو ہمارے اعمال جو نہیں بدل رہے، جو ہم نہیں سدھر رہے، وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں، اس راہ کی طرف لے کر جائیں جو راہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس راہ پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے لوگ آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں ہماری صفت، کون سی صفت؟ ایمان کی صفت، آمنو، ایمان کی صفت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے صاحب ایمان۔ ایک ہوتا ہے کسی کے نام کے ساتھ اس کو پکارنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کی صفت کے ساتھ اس کو پکارنا۔ نام کے ساتھ پکارنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جب کسی کو کسی کی کوالٹی کے ساتھ پکارا جائے
تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ کے پکارا جاتا تھا؟ اکثر صادق اور امین کہا جاتا تھا. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے یا محمد، یا پھر کوئی یہ کہے کہ یا صادق یا امین، فرق کیا ہے؟ فرق نظر آ رہا ہے؟ جو کسی کی خوبی ہو اس کے ساتھ اس کو پکارنا اس کو قریب بھی کرتا ہے، بات سننے کے لیے وہ تیار بھی ہوتا ہے انسان. اسی لیے دیکھیں ہم جو ہیں وہ اکثر بچوں کو ان کے ناموں سے کم پکارتے ہیں، ان کو ان کی صفات سے پکارتے ہیں. تو اگر کوئی اچھا کام کرے اور اس چیز کو یاد کر کر ہم اس کو پکاریں تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے دل نرم ہوں گے، زیادہ توجہ سے سنیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بچوں کی طرح ہمیں ہماری صفات سے پکار کے مخاطب کر رہے ہیں، صفت ایمانی سے یاد کر رہے ہیں. یہاں پہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام سے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، صاحب ایمان، سنو. لا تقولو، نہ کہا کرو. کس سے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا نہ کہا کرو؟ رائنا، رائنا نہ کہا کرو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے مخاطب کرتے تو یہ نہ کہتے کہ سنیے یا سنیں، بلکہ کیا کہتے؟ رائنا. یہ بھی ادب کرنے کا ایک اچھا طریقہ تھا. اس کے معنی کیا ہے رائنا کے؟ رائنا کے معنی ہے دھیان کیجئے، ہماری بات سنیے، ہماری طرف توجہ کیجئے. کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں یہود بھی ہوتے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، کچھ بات بھی کرتے تو وہ آپ کو پکارتے بھی. تو وہ آپ کو یا رسول اللہ کہہ کے نہیں پکارتے تھے. صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائنا. یہود کیا کہتے؟ یا محمد رائنا. رائنا وہ پورا ورڈ نہیں تھے بولتے، بلکہ رائنا ورڈ کو دبا کر رائینا، رائینا کہہ دیتے تھے. رائی جو ہے وہ عربی زبان میں گڈڑیے کو کہتے ہیں. او چرواہے، استغفر اللہ. توہین آمیز لفظ بنا لیتے. یا پھر یہ جو آخر کا الف ہے رائنا کا، اس الف کو چھوٹا کر دیتے. کیا کہتے؟ رائن. یا محمد رائن، استغفر اللہ. تو ان کی زبان میں یہ ایک گالی تھی، یہ گالی احمق کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اب یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی، انتہائی توہین آمیز کلمات تھے جو یہود اپنی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ چھپا کر دے دیتے تھے. اب دیکھیں عربی زبان میں تجوید کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ میں کیوں اس بات پہ زیادہ زور دیتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی تجوید کو اچھا کریں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ رائنا، رائنا، را زبر الف، را عین زیر ای، رائی، نون زبر الف نا، رائنا، یہ لفظ ہے. تو ہماری جب تجوید غلط ہوتی ہے ہم اکثر پڑھ جاتے ہیں الٹے سیدھے لفظ. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے را زبر الف آ گیا ہے تو اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، عین زیر ای اس کو کتنا لمبا کرنا ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے عین زیر ای کو عین زیر ای پڑھ دیتے ہیں، نون زبر الف نا کو ہم نون زبر نا پڑھ دیتے ہیں. تو تجوید سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اس کے بعد جس طرح سے صحابہ کرام نے پڑھا اس طرح ہم پڑھیں. ہم قرآن مجید کی زیر زبر پیش میں اگر غلطی کرتے ہیں تو اس کا جو مطلب ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جو یہود تھے وہ ایک جو ہے عین کے نیچے کھڑی زیر لگا رہے ہیں تو اس کا کتنا غلط مطلب نکل رہا ہے. اور اگر وہ
نون الف نا کے ساتھ الف ہٹا دیتے ہیں، رائن پڑھ دیتے ہیں، تو کتنا غلط مطلب اس کا نکل رہا ہے۔ تو ہم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے، تجوید کو اس کے حق کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، جس طرح سے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اپنی تجوید درست کرنے کی کوشش کریں، آپ کے پاس موقع ہے اچھا، اس کو ضائع نہیں کریں۔ تو جب ہم دنیا میں کسی کو بھی آواز دے کر پکارتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، ایک مثال کے طور پہ میں کلاس میں بیٹھی ہوں تو بچے مجھے آواز دیں، پکار رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو وہ مجھے تو نہیں اندازہ ہو رہا کہ وہ کس لہجے میں یا کس طرح آواز دے کے مجھے پکار رہے ہیں، کیونکہ میرا جو دھیان ہونا ہے وہ بچوں کے سوال پہ ہونا ہے کہ پوچھا کیا جا رہا ہے، سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ دل ہی دل میں یا دبی دبی آواز میں مجھے برے طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں تو اس کا اندازہ مجھے نہیں ہوگا، کیونکہ کافی زیادہ لوگ ہوں گے، پھر یہ کہ آواز نہیں بھی پہنچتی، اور پھر یہ کہ انداز لوگوں کا مختلف ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بھی اس طرح سے پکارے تو جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے اسے عموماً نہیں بھی پتہ چلتا کہ آپ اس کو کس طرح سے، کس انداز سے پکارے ہیں۔ بات وہی کہ توجہ جو ہوتی ہے وہ بات پہ ہوتی ہے، سوال پہ ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف زبان کا ہیر پھیر نہیں، وہ تو نیتیں بھی جانتا ہے کہ کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے، کس انداز سے کہہ رہا ہے، کس نیت سے کہہ رہا ہے، کس سوچ سے کہہ رہا ہے یا کس ارادے سے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جو یہود ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے بلا رہے ہیں، یا ان کی نیت کیا ہے، یہ ان کو چھیڑ رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو برے القابات سے بلا رہے ہیں، توہین آمیز کلمات سے بلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں کہا جو گڑبڑ کر رہے تھے، بلکہ اہل ایمان سے کہا کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، رائنا کا لفظ جو ہے اس کو بند کر دو، ختم کر دو، پکارنا چھوڑ دو اس سے۔ رائنا کوئی غلط لفظ نہیں تھا، خراب نہیں تھا، چونکہ اس کو بگاڑ لیا گیا تھا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے، تو مخلص مسلمانوں کو اس لفظ سے روک دیا گیا، روک کر حیران پریشان نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا کہا، قولو، اور کہو، انظرنا، انظرنا کا لفظی ترجمہ کیا ہے، ہماری طرف نظر کریں، ہماری طرف توجہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دوسرا لفظ دے دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ واسمعوا، اور غور سے سنو، تاکہ تمہیں زیادہ باتیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہود، مطلب لفظ بگاڑ بگاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، تو یہ لفظ بگاڑ بگاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ بگاڑ بگاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، تو یہ کیا کریں، صحابہ کرام بھی کیا کریں، واسمعوا، غور سے سنا کرو، تاکہ تمہیں زیادہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پہلے ہی مرحلے میں سن لیا کرو، غور سے سن لو گے تو تمہیں درمیان میں یا گفتگو کے بعد پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، اس حکم سے انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت سے کیا سمجھ آئی، کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتا ہے نا، ہدایت کے لیے، سچی نیت سے سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، فلاح کی طرف بلاتا ہے، تو بعض اوقات لوگوں کو اس کا یہ کام پسند نہیں آتا، پھر وہ کھلے عام یا پھر چھپ کر وار کرنے لگتے ہیں اس پر کہ کسی نہ کسی طریقہ اس بندے کو اس کام سے روک دیا جائے، یہ رک جائے۔
آپ نے دیکھا ہوگا عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک دوسرے سے کسی نہ کسی بات پہ ضد پکڑ لیتے ہیں لوگ، بلا وجہ ہی کسی کی مخالفت شروع کر لیتے ہیں، کسی سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ ہوتی اپنی بات پروف کرنے کی، چیخ چلا کر بھی یہ کام وہ نہیں کر پاتے، تو پھر کیا کرتے ہیں، گھٹیا الفاظ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ عام انسانی کمزوری ہے۔ دیکھیں اب ہم آپس میں دیکھیں، بچے جو ہیں وہ اکثر لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو لڑتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ بچے ہیں، انہوں نے لڑنا بھی ہے، کھیلنا بھی ہے، خوش بھی ہونا ہے، سب کچھ۔ تو جب وہ لڑائی بڑھ جاتی ہے، اکثر معاملہ والدین تک آ جاتا ہے، تو والدین کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کی غلطی نہیں مانتے کہ ہمارے بچے نے بھی یہ غلط کیا ہے، دوسرے کے بچے کو بلیم کرتے ہیں، ہمارا بچہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، یا آپ کے بچے نے ایسے کیا ہوگا تو تبھی اس نے ایسے کیا۔ اسی طرح ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیں تو ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں تو لڑائی وہیں پہ ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ الفاظ کا اچھا استعمال جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ انسان کو اپنی گفتگو میں محتاط ہونا چاہیے، ایسا بولیں کہ کسی کی توہین نہ ہو۔ پھر یہ کہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہو تو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی چیز سے منع کرو تو ساتھ ہی اس کا حل بھی بتا دو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ رائنا اس سے منع کیا تو ساتھ ہی دوسرا لفظ دے دیا انظرنا۔ تو اگر ہم کسی کو کسی بات سے منع کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو اس کا سلوشن بھی بتانا ہے۔ جیسے دیکھیں ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم منع کرتے ہیں، ٹی وی نہ دیکھو، موبائل نہ یوز کرو، اونچی آواز میں باتیں نہیں کرو، کھیل رہے ہو کھیلو نہیں، شور ہو رہا ہے، تو ہم ان کو یہ سب تو کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن ہم ان کو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کرو تم، ان کا کوئی سلوشن نہیں دیتے کہ یہ نہ کرو اور یہ کر لو۔ وہ تو بچے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا ہے، فری تو نہیں بیٹھ سکتے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو اس کا کوئی حل بتائیں کہ بیٹا تم یہ والا کام نہ کرو، اس کو چھوڑو اور اس سے ملتا جلتا یہ والا کام کرو۔ پھر یہ بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والا، اس کے لیے کیا ہے، سزا۔ کیا سزا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دردناک عذاب ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا، احادیث میں ساتھ ساتھ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، اللہ ہمیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لے جو لوگ راہ ہدایت پر ہیں، اور اس راہ ہدایت کو ہمارے لیے سچے معنوں میں راہ ہدایت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔